اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام سیرت انبیاء کے عنوان سے جاری تھا اور اس نقطے پہ آپ پہنچے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام حبوط کے بعد اب کون سا برنامہ ان کے پاس ہوگا جس برنامے کے تحت خود بھی آگے بڑھیں گے منزل کمال کی طرف اور پھر اپنی نسل کو بھی لے کے آگے بڑھیں گے۔ ضمناً بعض ابحاث ہیں کہ جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ بیان نہیں ہوگی، اور آپ خود اگر وہ تحقیق کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ جب جنت سے حبوط ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا اور جناب حوا دونوں حبوط کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مقام صفا پہ آئے اور حضرت حوا علیہ السلام مقام مروہ میں اتری اور وہاں پہ نازل ہوئیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مقام حج میں جو گئے ان کو معلوم ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان خاصا فاصلہ ہے، ایک صفا کی جگہ پہ اور ایک مروہ کی جگہ۔ البتہ اسی سے خود وجہ تسمیہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ صفا پہ حضرت آدم علیہ السلام کا حبوط ہونا اس وجہ سے تھا کہ خود حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں اور کلمہ صفا صفوت صفی ایک ہی مادے سے ہیں، یعنی وہ مقام بھی از نظر منزلت خالص شدہ ہے اور یہ نبی خدا بھی از نظر مقام و منزلت انتخاب شدہ خالص شدہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن کو آپ عربی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی سے خود پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو جو صفی اللہ کہتے ہیں، یا زیارت وارث میں ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، صفی صافی صفوت، ہر وہ چیز جس کو نقائص سے پاک کیا جائے، جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ صفی۔ اور صفت بن جاتی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نقص نہ پایا جائے۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رہے دو کلمے ہیں استعمال ہوتے ہیں، سلالہ اور صفوت، دونوں میں فرق ہے، کیونکہ جب اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تو دونوں کا معنی کرتے ہیں نچوڑ خالص جس کے اندر کوئی نقص یا عیب نہ ہو، لیکن فرق کرتا ہے۔ مادی کائنات کے اندر اگر نقائص کو دور کیا جائے اور چیز کو خالص کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے سلالہ، اور جب معنوی اعتبار سے کسی چیز کو عیوب سے منزہ کیا جائے اس کو صفوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کا لقب دے کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے اندر نقائص معنوی نہیں ہے، جہالت نہیں ہے، اور اس قسم کے عیب جو ہیں مثلا عجز ہے یا حسد ہے یا کینہ ہے، اس قسم کے جتنے بھی رذائل ہیں سب سے پاک اور منزہ ہیں، چونکہ خود صفی ہیں۔ اور وہ مقام جہاں پہ حبوط کے بعد اترے اس مقام کا نام تھا صفا۔ اور جناب حوا مروہ کی جگہ پہ آئیں، اور لفظ مروہ مرأت مروت کہا جاتا ہے مردانگی کو، اور عموماً لفظ مرأہ جو بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ مروت سے ہے، اور اردو میں اب نہیں معلوم کہ یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے یعنی یقیناً استعمال ہوتا ہے کہ فلاں شخص میں مروت نہیں ہے، ہاں یہ بے مروت ہے۔ یہ مروت کس میں ہے؟ خالق کائنات نے خاتون میں رکھی ہے، اور مروہ سے بھی، مروہ کلمہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ خیر، ایک مروہ کے مقام پہ اور ایک صفا کے اور دونوں مقامات میں اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ حبوط کے بعد جب مقام صفا پہ حبوط ہوا ان کا، تنہا تھے، یہ ادھر تنہا اور جناب حوا مقام مروہ میں تنہا۔ البتہ بعضوں نے اخلاقی نکات استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں معلوم اب وہ استحسانی ہیں یا برہانی ہیں، نہیں معلوم، لیکن بعضوں نے ذکر کیا ہے کہ جب مقام صفا پہ آئے تو حضرت آدم علیہ السلام 40 دن تک شب و روز
سجدہ کی حالت میں رہے اور گریہ کی حالت میں رہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ 64 یا 2 جلد نمبر 11 صفحہ 178، اس پہ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حبوط کے بعد باقیہ علی الصفا 40 صباحا ساجدا یبکی علی الجنہ، جنت کے فراق میں ہمیشہ گریہ کی حالت میں رہے اور 40 دن تک مسلسل گریہ کرتے رہے۔ اور اس فراق کے نتیجے میں جو اداسی ان کے اندر ہے، اس اداسی کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ حالت بقا اور حالت گریہ میں 40 یعنی ایک سجدہ 40 شب و روز پر مشتمل تھا حضرت آدم علیہ السلام کے عنوان سے۔ البتہ یہ روایت اس میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے، اور تفسیر کمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 پہ بھی یہ روایت موجود ہے۔ البتہ اصلی منبع اس کا تفسیر کمی ہے، علی ابن ابراہیم جس کے مصنف ہیں، اور بہار نے بھی وہیں سے نقل کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کے اندر 5 ایسی شخصیات تھیں کہ جو بکائین کے نام سے مشہور تھے، شدید جنہوں نے گریہ کیا ہے۔ 1 حضرت آدم علیہ السلام، 2 حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں، اور تیسرے خود جناب یوسف علیہ السلام فراق یعقوب میں۔ تیسری شخصیت جو بکائین میں شامل ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور 5ویں شخصیت امام سجاد علیہ السلام۔ یہ مشہور ترین روزگار میں گریہ میں مشہور تھے۔ گریہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا خوب معلوم ہے، اس گریہ کی وجہ کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ موجود تھے، جہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہاں پہ تنہا بھی نہیں تھے بلکہ ہمسر بھی ساتھ میں موجود تھی جناب حوا، اور جس کے لیے قرآن نے ذکر کیا سورہ مبارکہ روم آیت نمبر 21 کے اندر کہ خالق کائنات فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ خداوند عالم کی نشانیوں میں سے ایک کیا ہے کہ تمہارے لیے اس نے خلق کیا ہے کس کو؟ من انفسکم ازواجا، جفت، جوڑا۔ البتہ ازواج کا معنی یہاں پہ بیوی نہیں ہے، یعنی آپ تنہا تھے، آپ کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے خالق کائنات نے تمہارے ہی نفوس سے ازواج کو خلق کیا۔ لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا، اس کا تعلق دونوں سے ہے۔ وہ پہلی بات جو آیت کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ انسان اکیلا منزل کمال کی طرف نہیں جائے گا، زوج اور جفت ہو کر، یعنی تنہا یہ سفر طے نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو ہم سفر کی ضرورت ہے، زوج کی ضرورت ہے کہ جس کے بل بوتے پہ یہ سفر طے کرے گا۔ البتہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی ہے۔ یہ دونوں مل کر اپنی منزل کمال کی طرف بڑھیں گے، یعنی کچھ ایسے نقائص ہیں اس کے اندر جو دوسری صنف اس کی پوری کرے گی، اور کچھ اس صنف کے اندر نقائص ہیں جو یہ والے طرف جو ہیں اس کے نقائص کو دور کریں گے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، کلمہ ساکنہ یہاں سے 2 وجوہ پہ دلالت کرتا ہے۔ ساکنہ سے سکون بھی ہے، ساکنہ سے مسکن بھی ہے، یعنی مادہ ایک ہی ہے۔ اور خالق کائنات نے اس کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے جس کو خلق کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کے اندر دونوں رکن موجود ہیں۔ حضرت آدم مسکن کے عنوان سے زوج ہیں جناب حوا کے لیے، اور جناب حوا سکون کے اعتبار سے زوج ہیں جناب آدم کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ سکون کا فراہم کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کے لیے، اور بیوی کے لیے مسکن کو مہیا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور خالق کائنات نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ ازواجی سلسلہ یہ اس لیے قرار دیا ہے کہ دونوں مل کر ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنو اور دونوں مل کر منزل کمال کی طرف گامزن ہو۔ حبوط کے بعد مقام صفا پہ حضرت آدم کو رکھا گیا، مروہ میں جناب حوا ہیں، اور یہاں پہ تاریخی وہ نمونے البتہ وہ نہیں معلوم کہ اب وہ برہانی ہے یا استحسانی ہے۔ بہر کیف حضرت آدم کو جب احساس تنہائی ہوا اور 40 شب و روز کا سجدہ اور بکائے شدید کے بعد خالق کی بارگاہ میں اعلان کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہ تنہائی برداشت نہیں ہوتی۔ خب وہ ہم سفر جو ساتھ میں تھا اس کی جدائی، بہشت سے جدائی، اور خصوصاً اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تسلسل کے ساتھ آ کر دل جوئی کرنا، وہ بھی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ وہاں پہ پھر خطاب آتا ہے کہ تم صفا سے مروہ کی طرف بڑھو
اور مروہ میں تمہارا ہم سفر موجود ہے، وہاں سے جا کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلک کرو۔ اور حدیثی کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بڑھتے تھے آئے مروہ کی طرف، اور پھر سے جب جناب حوا سے ہمکنار ہوئے، ملاقات ہوئی، تو اتنا سکون محسوس کیا، لیکن فاصلے کے ساتھ یہ حکم آتا تھا کہ اب چھوڑ دو، اب چلے جاؤ، یعنی آہستہ آہستہ، کہ اتنا مانوس بھی نہ ہو اور ان سے لطف اندوز بھی ہوتے رہو، لہذا فاصلے کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ رہتے اور پھر ان سے جدا ہو جاتے۔ البتہ بعض لوگوں نے استحسانی مطالب کے طور پہ کہا ہے کہ مثلا اگر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پہ حکم ہوا ہے کہ آپ مروہ کی طرف بڑھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی طبیعت اور فطرت کے اندر رکھا گیا کہ یہ خواستگاری کرے، خاتون بڑھ کر اپنے شوہر کا انتخاب نہ کرے۔ البتہ کہاں تک یہ صحیح ہے یا برہانی ہے یا نہیں، وہ انشاءاللہ آپ خود مطالعہ کرتے رہیں گے کہ ان چیزوں کو بیان کرنا یہاں پہ مقصود نہیں ہے۔ خیر، مقصود یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام حبوط کے بعد تنہا ہوئے، اس تنہائی کو جب برداشت نہ کر پائے تو خالق کائنات نے حکم کیا کہ آپ فاصلے سے، یعنی فاصلہ زمانی کے ساتھ آپ آیا کریں اور جناب حوا سے ملاقات کیا کریں۔ اس ملاقات کے بعد اپنی دلجوئی کرنے کے لیے ان سے اپنا رابطہ منسلک کریں، اور پھر حکم ہوتا تھا کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ پہلے مرحلے میں صفا اور مروہ کے بعد جب دونوں مل جاتے ہیں، جناب حوا اور جناب آدم، خود بیت اللہ یہی ان کا مسکن تھا، یعنی پہلا گھر جو بیت اللہ کے نام سے روئے زمین پر تشکیل پایا وہ ان کا گھر تھا، جناب حوا اور جناب آدم کا۔ مرور زمان کے بعد خالق کائنات نے حکم دیا کہ اس سے باہر آ جائیں، آپ کعبہ کے ساتھ اپنا گھر یعنی بیت اپنا الگ بنائیں اور وہاں پہ سکونت اختیار کریں۔ لہذا پہلا مسکن حضرت آدم اور جناب حوا کا بیت اللہ تھا، اس کے بعد کعبہ کے جوار میں اپنا گھر بنایا، جس گھر میں انہوں نے سکونت اختیار کی۔ اسی پہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے خالق کائنات کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آج کے بعد شریعت، اور سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آج کے بعد آپ تنہا نہیں ہیں، آپ اس مرحلے پہ آ گئے کہ اب آپ کے لیے نظام شریعت کو جال کیا جائے گا، شریعت آپ کے لیے معین کی جائے گی، شریعت کے آپ پابند رہیں گے، اور شریعت کے احکام پہ جو بھی عمل کرے گا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک حبوط نہیں ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، تب تک کوئی شریعت کا سلسلہ نہیں تھا۔ وہ جنت میں جس زمانے تک بھی رہے بغیر شریعت کے، دار تکلیف نہیں تھا، دار شریعت نہیں تھا، کہ البتہ ضمناً اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو وہاں پہ ہے، قرآن نے ذکر کیا کہ حبوط بھی کیوں ہوا ہے۔ خوب ایک زمانے تک ایک تجربیات سے حضرت آدم علیہ السلام کو لیس کرنا تھا، اور ان تجربیات کے بل بوتے پہ تیاری کی جگہ میں رکھ کر کچھ معلومات دے کر ان کو روانہ کرنا تھا اس عالم دنیا کے اندر، کہ اب عالم دنیا کو جا کر اب سجاؤ اور اپنی محنت کے بل بوتے پہ دنیا بھی آباد کرو، اور ایسا اپنے آپ کو بھی منزل تکامل کی طرف لے کر چلو۔ باعث دوم جو حضرت آدم علیہ السلام کے عنوان سے وہ یہ ہے کہ نسل آدم علیہ السلام کیسے آگے بڑھی۔ بعض ایسی ابحاث ہیں جن میں فقط الجھایا جاتا ہے، اور ہمیں بھی یہاں پہ الجھانا مقصود نہیں ہے۔ بالآخر نسل بڑھ گئی ہے، ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو، پتہ ہو جائے گا تو صرف معلومات میں اضافہ ہوگا، اس کا کوئی ثمرہ عملی نہیں ہے کہ جو ثمرہ عملی مترتب ہوتا ہو۔ البتہ 3 قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی نسل، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل، اولاد ذکور کی شادی ہوئی جنات سے، بعضوں میں ہے کہ ان کی شادی ہوئی حور العین سے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ اصل میں جناب آدم اور حوا علیہ السلام کی نسل جب بڑھتی تھی تو 2 ہو کر پیدا ہوتے تھے، ٹوئنز، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ جو ایک وقت میں پیدا ہوتے تھے وہ الگ، اور وہ جو دوسرے مرحلے میں دنیا میں آتے تھے ان کا رشتہ ازدواجی آپس میں برقرار کیا جاتا تھا۔ البتہ ہمیں اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی اس کے اندر کوئی ثمرہ عملی بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ پھر کیا ہوا، قول حق کیا ہے، کہ انشاءاللہ آپ خود جا کر اس کی تحقیق کرتے رہیں گے، کہ اس کو زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر قول تحقیق بنا کے پھر دوسروں پہ
حملہ ور ہو جائیں کہ نہیں جی فلاں نے یہ کہا تو غلط کہا اور کیا ہوا. خیر یہ ایسی ابحاث نہیں ہے کہ جس میں اپنا وقت ضائع کیا جائے. بحث دوم یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام حبوط بھی ہو گیا, نسل آدم علیہ السلام بھی بڑھنا شروع ہو گئی. بڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو حضرت آدم علیہ السلام کو کرنا ہے وہ کیا تھا؟ جب تک آپ بہشت میں تھے آپ کو کوئی مشکل نہیں تھی. سردی کا انتظام خدا کرتا ہے, گرمی کا انتظام خدا کرتا ہے, بھوک اور پیاس سارا انتظام خالق کائنات کر رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ بھی کرنا نہیں ہے. لیکن بعد از حبوط اب کیا ہے کہ اب ساری مشکلات آپ کے ساتھ ہیں اور ساری مشکلات کو خود حل کرنا ہے. اپنے لیے مسکن بھی خود بناؤ, اپنے لیے لباس بھی خود بناؤ, اپنے لیے غذا خود تہیا کرو. غذا تہیا کرنے کے لیے, لباس تہیا کرنے کے لیے, مسکن تہیا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آ کے زمین میں کھیتی باڑی کرو. وہ کھیتی باڑی سے کیا ہوگا؟ مسکن بھی فراہم ہو جائے گا, غذا بھی فراہم ہو جائے گی, لباس بھی فراہم ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لباس بھی زمین سے ہی چیزیں ہیں جو اگتی ہیں. کپاس جس سے دھاگا, دھاگے سے لباس, اور لباس بننے کے بعد پھر انسان اپنی سردی گرمی کا انتظام کرتا ہے. اور انہی درختوں سے اپنا مسکن کے طور پہ دروازے, کھڑکیاں جو بھی ہیں وہ ساری بنائی جا سکتی ہیں, اور کھانے کی چیزیں بھی زمین سے اتریں گی. یہ سارا کام حضرت آدم علیہ السلام کو خود کرنا ہے. اب وہ جو آسائش اور سہولیات کی دنیا تھی, وہ بہشت, وہ ساری ختم ہو گئی ہے. لہذا خالق کائنات نے یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا, اور بھیجنے کے بعد وہ جو بنیادی چیزیں تھیں آہستہ آہستہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دینا شروع کی کہ ان تعلیمات کے بل بوتے پہ اپنی زندگی کو استوار کرو اور اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. ایک بات جو یہاں پہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے زاویہ دید کو ایک جگہ پہ مرکوز کرتا ہے تو ممکن ہے کئی ایک اعتراضات جنم لیں اور وجود میں آئیں, اور نہ جانے انہیں اعتراضات کا انسان کیسے جواب دے. لیکن اگر انسان کا زاویہ دید وسیع ہو جائے تو وہی اعتراض انسان کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. خوب پہلا زاویہ دید انسان کا کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں ہیں, اور بہشت میں کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے لیے مباح ہے, لیکن ولا تقربا ہذہ الشجرہ, شجرہ کے قریب نہیں جانا. اگر آپ فوکس کر دیں فقط انہی کلمات پہ کہ لا تقربا کا کلمہ استعمال ہوا ہے, نہیں کی جا رہی ہے, روکا جا رہا ہے, اور شجرہ سے ان کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے, اگر آپ یہاں پہ فوکس کریں گے کئی ایک اعتراضات وجود میں آتے ہیں. یہ نفی ہے, یہ نہیں ہے, یہ ممنوعیت ہے, یہ تحریمی ہے, یہ ارشادی ہے, یہ مولوی ہے, یہ حرام ہے, یہ ترک اولا ہے, کیا ہے؟ چونکہ فوکس اسی ایک نقطے پہ ہے, لہٰذا یہیں پہ ساری مشکلات وجود میں آ رہی ہیں. اور وہ پھر شجرہ کیا ہے, کون سی چیزیں ہیں؟ وہ بعضوں نے کہا گندم. خوب اس سے ان کو خیال نہیں ہوا کہ اصل گندم کو عربی میں شجرہ کہا ہی نہیں جاتا ہے, پودا کہا جاتا ہے, نبات ہے بھائی. کم از کم کچھ بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا عربی میں بھی دقت کر لیں. وہ آپ ایسی چیز کا ذکر کریں کہ جس پہ لفظ شجرہ کا اطلاق ہوتا ہو. بعضوں نے کہا مثلا فرض کریں جی انگور ہے, انگور درخت نہیں ہوتا, انگور بیل ہوتی ہے. یہی ایسے کلمات جو اپنا آدمی بیٹھے بیٹھے ہر چیز کو ایک دفعہ بیان کرنا شروع کرتا ہے, وہ بالآخر لفظ شجرہ کا اطلاق جس پہ ہوتا ہے اس کو کم از کم پہلے مورز کر لو کہ یہ کیا ہے. لیکن جب تک آپ کا فوکس اور زاویہ دید یہیں پہ منحصر ہوگا انہی اعتراضات کا آپ شکار ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے زاویہ دید کو بڑھا دیا تو وہی چیز جو آپ کے لیے مشکل کا باعث بن رہی تھی وہی آپ کے لیے کمال کا باعث بن جاتی ہے اور اطمینان کا سبب بن جاتی ہے, چونکہ آپ دید کیا ہو گئی ہے, وسیع ہو گئی ہے. خوب اگر آپ جنت شجرہ لا تقربا میں منحصر رہیں, آپ کی یہ مشکل ہے ہمیشہ کے لیے کہ حضرت آدم یہ مشکل, وہ کیا ہوا, کیوں کیا. لیکن اگر اسی شجرہ اور لا تقربا کو اس مادی کائنات کے اندر رکھ کر دیکھیں کہ اگر شجرہ کے قریب نہیں آتے زمین کون آباد کرے گا؟ خود زمین کی آبادی کیسے ہوگی؟ وہ ہدف خلقت جو خالق کائنات نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, وہ کیسے محقق ہوگا؟ وہاں پہ پہنچنے کے لیے کہا یہ سارا ذریعہ ہے. اگر یہ سارا ذریعہ ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے, اب دید وسیع ہو جاتی ہے. جب اس تناظر میں دیکھتا ہے یہ ساری اس کو حسین و جمیل نظر آتی ہے. مثال عرض کروں,
کبھی کبھی انسان اپنے محبوب کے رخسارے پہ ایک چھوٹا سا نقطہ سیاہ دیکھتا ہے بنام تل. آپ زاویہ دید کو اسی پہ مرکوز کر دیں. نقطہ ہے، سیاہ ہے، کالا ہے، اب وہاں پہ اس کے نقائص پڑھنا شروع کر دیں. سیاہی یہ ہوتی ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے، نقص ہے، پتہ نہیں کیا ہے اور کیا ہے. وہ آپ کتاب بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. لیکن اسی سیاہ نقطے کو جب آپ رخسار پہ دیکھتے ہیں اور محبوب کے رخسار پہ دیکھتے ہیں، یہی سیاہ نقطہ اس کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتا ہے. خوب آپ صرف اپنی نظر کو محدود نہ کریں اس نقطہ سیاہ پہ، اس نقطہ سیاہ کو اس جگہ پہ جا کر دیکھیں جہاں پہ یہ اپنا معنی بتا رہا ہے. خوش شجرہ کو اس عالم مادی کائنات کے اندر جا کر دیکھیں، انتہائی خوبصورت، انتہائی جمیل، انتہائی حسین نظر آتا ہے کہ اگر یہ شجرہ نہ ہوتا زمین آباد نہیں ہوتی، اگر یہ شجرہ نہ ہوتا خلیفۃ اللہ زمین پہ نہیں آتا، اگر یہ شجرہ نہ ہوتا زمین کی آبادی، زمین کا ارتقاء، زمین کا اپنا منزل کمال کی درجہ نہ کبھی بھی محقق نہیں ہوتا. خوب اس زمین کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے شجرہ انتہائی اہمیت کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے. بس اپنی دید کو بڑھا کر، مثلا فرض کریں یہ بیماری ہے، اگر آپ فوکس کر دیں بیماری پہ فوکس کرتے ہوئے کہیں جی یہ کیا ہے یہ بیماری، اور پھر اس کے نقائص لکھنا شروع کر دیں، کئی کتابیں لکھ دیں گے. کھانسی لگی، کیوں لگی، یہ کھانسی یہ ہوتی ہے، یہ زکام یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، ساری مشکلات ہیں. لیکن اسی کھانسی اور زکام اور نزلے سے آپ جا کر دیکھیں علم طب ارتقاء کرتا ہے. یہ جو علم طب وجود میں آتا ہے کس سے آتا ہے؟ اگر یہ انسان کے اندر بیماری نہ ہوتی علم طب وجود میں آتا. خوب علم طب کو پھیلانے کے لیے، ارتقاء علمی کرنے کے لیے اگر یہ بیماری نہ ہوتی، اصل علم طب آگے بڑھتا ہی نہیں. آج کل جو اتنی انسان کی ترقی ہو رہی ہے کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ خوب مشکل کھڑی ہوتی ہے، مشکل کے بل بوتے پہ انسان ارتقاء کرتا ہے، ارتقاء کرنے کے بعد علمی منازل کو جا کے طے کرتا ہے. بس اپنے زاویہ دید کو بڑھائیں، نقائص کو نقائص سمجھ کر اسی پہ فوکس کر دیا انسان کو زمین گیر کر دیتا ہے. لیکن نقائص کو اس زاویے کے ساتھ جا کر دیکھیں کہ جس زاویے میں اور اس وسعت کے ساتھ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ کو کائنات پوری حسین و جمیل نظر آتی ہے. لہٰذا اپنے زاویہ دید کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مشکلات انسان کی کم ہو جائیں. لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جو آئے شجرہ باعث بنا انسان کے تکامل کے لیے، اور باعث بنائے اسی مادی زندگی کے ارتقاء کا. مادی زندگی کا ارتقاء کبھی بھی نہ ہوتا اگر شجرہ کے قریب نہ جاتے. شجرہ کے ساتھ قریب جانا یہ مقدمہ تھا انسان کے ارتقاء کے لیے. البتہ وہ باقی ابحاث اپنی جگہ پہ ہیں کہ انشاءاللہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. حبوط ہوا، نسل آدم آگے بڑھی. نسل آدم کو آگے بڑھنے کے لیے جس چیز کا سامنا تھا وہ نسل آدم علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہے اور ہر جگہ رہے گا، اور نسل آدم میں وہ ہمیشہ تا قیام قیامت جاری رہے گا کہ ایک انسان کی مادی تخلیق ہے اور ایک انسان کی روحانی تخلیق ہے، اور انسان ان دونوں کا مجموعہ ہے. بدن کا خالق بھی انسان ہے، روح کا خالق بھی انسان ہے. معذرت، بدن کا خالق بھی خدا ہے اور روح کا خالق بھی خدا ہے. اگر دونوں مخلوق خدا ہیں، بدن انسانی بھی اور روح انسانی بھی، سوال ان میں کوئی مطابقت ہے یا نہیں ہے؟ وہ یقیناً مطابقت ہے. مخلوق ایک خالق کی ہیں اور وہ ایک خالق ان دونوں میں حکم فرما ہے، تو جو سسٹم اور جو نظام خالق کائنات نے بدن میں رکھا ہے وہی نظام روح کے اندر بھی ہے. اگر بدن کو تکامل کی منزل کی طرف جانا ہے تو انہی اصول و ضوابط کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلے گا جو خالق کائنات نے مقرر کیے ہیں. اور روح انسانی کو اگر منزل کمال تک جانا ہے تو اس کے لیے بھی وہی نظام ہے جس کو خالق کائنات نے معین کیا ہے. پس بدنی نظام اور روحانی نظام ان کا آپس میں تطابق ہے، اور جو نظام آپ مادی بدن میں دیکھ رہے ہیں بے عین ہی یہی نظام روح انسانی میں ہے، لیکن وہ مجرد صورت میں ہے. پس دونوں کے اندر ہم آہنگی ہے، موافقت ہے. خوب تھوڑا سا نگاہ دوڑائیں اپنے اس بدنی تکامل کے لیے. عجیب بات ہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ معرفت نفس پیدا کرو، تو ہم فوراً پلٹ کر کہاں آ جاتے ہیں؟
بدن انسانی کی تلاش میں پڑ جاتے ہیں کہ بدن کی دیکھو یہ خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات ہیں، اور پھر وہیں پہ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بدنی خصوصیات کو دیکھنا شروع کرو، معرفت نفس پیدا کرو۔ معرفت نفس پیدا کرتے ہیں اور ادھر سے جا کے بدنی خصوصیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آنکھ کا نظام کیسا ہے، کان کا نظام کیسا ہے، معدہ کیا کرتا ہے، دل کیا کرتا ہے، گردہ کیا کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ اور روایت میں تو آیا کہ معرفت نفس پیدا کرو، اور آپ پڑھ جاتے ہیں جسمانی خصوصیات کے کہ جسم کے اندر یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آیا ہم حدیث کے مضمون سے ہٹ گئے ہیں یا نہ حدیث نے جو پیغام دینا تھا اس سے ہم بے خبر ہیں؟ یہ بدن مرتبہ نازلہ نفس ہے۔ یہی بدن جو بدن انسانی ہے یہ کیا ہے؟ نفس کا ضعیف ترین مرتبہ ہے، اور جیسے جیسے یہ ارتقا کرتا ہے ویسے ویسے نفس تکامل پاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ حقیقت مجرد اس بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ پس یہ بدن کی خصوصیات جو انسان ملاحظہ کرتا ہے فطرت کے عین مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نظریہ تکامل انسانی میں جو قرآن کے شواہد اور نمونے ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان جسمانیت الحدوث روحانیت البقاء کا حامل ہے، یعنی انسان کا جو آغاز ہوتا ہے جسم سے ہوتا ہے، اور انسان جب ارتقاء کو پہنچتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ روح مجرد، یعنی آغاز یہیں سے ہوا ہے، اور یہی جسم ہے جو بعد میں روح مجرد میں تبدیل ہوگا۔ پس نفس کا مرتبہ ضعیفہ ہے بدن۔ بدن کا نظام کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدنی خصوصیات ایک سسٹم خالق کائنات نے اندر رکھا، اور واقعاً یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان سانس لیتا ہے، غذا کھاتا ہے، تنفس کے ذریعے، غذا کے ذریعے کئی ایسے زہریلے مادے ہیں جو انسان کے بدن میں منتقل ہوتے ہیں، اور یہی زہریلے مادے جو انسان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، ان زہریلے مادوں کو ختم کرنے کے لیے خدا نے جسم کے اندر ایک نظام رکھا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نظام دفاعی۔ وہ دفاعی نظام کیا کرتا ہے؟ الرٹ ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی زہریلا مادہ آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ زہریلا مادہ بدن انسانی کی نسبت اجنبی ہے، اور جیسے ہی اجنبی اندر آتا ہے وہ پوری فوج اور وہ پورا نظام دفاعی چوکنا ہو جاتا ہے، اور پورا وہ نظام دفاعی مل کر آ کر اس اجنبی چیز کو نابود کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اتنے زہریلے مادے داخل ہونے کے باوجود انسان جو سالم رہتا ہے معجزے سے کم نہیں ہے۔ جو غذائیں ہم لوگ کھاتے ہیں یہ واقعاً اگر ان کی حقیقت انسان کے لیے معلوم ہو جائے تو واقعاً اپنے آپ پہ تعجب کرے میں کیسے سانس لے رہا ہوں۔ جیسے ہی اجنبی چیز جو بدن کے ساتھ سازگار نہیں ہے بنام زہریلا مادہ جیسے ہی بدن کے اندر آتا ہے، نظام دفاعی کیا ہو جاتا ہے؟ الرٹ ہو جاتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، اور فوراً کیا کرتا ہے؟ اس کو نابود کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی یہ زہریلے مادے اتنے غالب ہو جاتے ہیں کہ وہ دفاعی نظام کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ فیل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی فیل ہوتا ہے پھر بدن کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پھر انسان کو بخار ہو جاتا ہے۔ یہ بخار ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ کہ انسان کے اندر کا دفاعی نظام کمزور ہو گیا ہے، اور اس کی کمزوری کی علامت کیا ہے؟ کہ پورا دفاعی نظام اس بدن کو نڈھال کر دیتا ہے، اور یہ خبر دیتا ہے اس شخص کو کہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے، خود اپنے لیے کچھ کرو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ جو بخار ہوتا ہے یا اتنا زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے بدن، یہ اعلان ہے بدن کے اندر دفاعی نظام کا کہ تمہاری ساختار ختم ہو رہی ہے، اپنی سلامتی کے لیے خود کوشش کرو۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان اٹھتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے، دوائی دینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دوائی باہر سے آتی ہے، نظام دفاعی اندر سے فعال ہو جاتا ہے، دونوں مل کر کام کیا کرتے ہیں؟ اس جسم اور بدن کی سلامتی کو واپس لے آتے ہیں، اور پھر یہی انسان کمزوری ختم کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟
بس یہ جو بیماریاں تنفس کے ذریعے یا غذا کے ذریعے جسم کے اندر جا رہی ہوتی ہیں، یہ جسم کی نسبت اجنبی ہیں، اور نظام دفاعی اجنبی کو قبول نہیں کرتا۔ اگر اس کے اندر توانائی ہو تو وہ خود ختم کر دیتا ہے، اور اگر ضعیف ہو جائے تو اس کو باہر سے معاون اور مددگار کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر آپ دوائی کھاتے ہیں، دوائی کھانے کے بعد آپ کی سلامتی واپس آ جاتی ہے۔ روح کا نظام بھی ایسے ہی یہاں۔ روح کی سالمیت کے لیے خالق کائنات نے ایک دفاعی نظام رکھا ہے روح انسانی میں بنام فطرت، اور یہ فطرت کیا کرتی ہے کہ جو بھی اجنبی چیز آپ اپنی روح کے اندر داخل کرتے ہو فطرت چکنا ہو جاتی ہے۔ پہلے مرحلے میں جب انسان گناہ انجام دیتا ہے، یہ فطرت اس کو اتنا جھنجھوڑتی ہے کہ کبھی کبھی یہی انسان اس فطرت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس کا کبھی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، کبھی اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی گریے کی حالت تالی ہو جاتی ہے، اور کبھی اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے۔ یہ کیوں بھوکا رکھ رہا ہے بھائی؟ خود کو سزا دینا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ بتا رہا ہے کہ نظام فطری جو دفاعی نظام خدا نے روح انسانی میں رکھا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی روح کے اندر کوئی اجنبی آ گیا ہے جو آپ کی سالمیت کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ فطرت اعلان کرتی ہے، اور انسان اس فطرت پہ لبیک کہتے ہو اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت نے وہ دفاعی پوزیشن اپنا کر اس کو محفوظ رکھ لیا ہے۔ لیکن بس اوقات یہ اجنبی ایسے سخت قسم کے روح انسانی کے اندر آتے ہیں کہ جن کو فطرت کنٹرول نہیں کر پاتی۔ وہاں پہ پھر کیا کرو؟ باہر سے آپ کو مددگار اور معاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کی فطرت سالم ہو اور وہ معصیت اور گناہ میں مبتلا ہو جائے اور فطرت پہ غبار نہ آیا ہو، فطرت اس کو جھنجھوڑتی ہے، ندامت کی منزل پہ لے آتی ہے۔ جب یہ نادم ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کفا بالتوبۃ الندم، توبہ کے لیے ندم کافی ہے۔ یعنی اگر آپ کی فطرت سالم ہے اور فطرت کام کر رہی ہے، اور اگر اجنبی اندر آ جاتا ہے بنام گناہ بنام معصیت، یہ ندامت باعث بنتی ہے کہ اس اجنبی کو وہیں پہ سرکوب کر دے، ختم کر دے، آپ کی روح کو پاک و پاکیزہ طیب و طاہر رکھتی ہے۔ البتہ یہ پھر افراد کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بعض ہیں جو گناہ کبیرہ کر کے نادم ہوتے ہیں، بعض ہیں جو صغیرہ کر کے نادم ہو جاتے ہیں، بعض ہیں جو ترک اولا کر کے نادم ہو جاتے ہیں۔ ترک اولا بھی روح کے لیے زہر ہے، گناہ صغیرہ بھی زہر ہے، اور گناہ کبیرہ تو خب طریق اولا زہر ہے۔ اب یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ افراد کی کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ وہ بعض جن کی فطرت بہت زیادہ صاف و شفاف ہے، وہ کیا ہے؟ سازگار نہیں ہے ترک اولا سے۔ ترک اولا کرتے ہیں، صبح سے شام تک گریہ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک اجنبی کا مسکن بن گیا میری روح، اور جب تک یہ اس کا مسکن بنا رہے گا میرے لیے اطمینان، چین، سکون کی اصلاً فرصت نہیں ہے، سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے مثال کے طور پہ، ابھی ہے آج کل تو یہ معاشرہ بنا ہوا ہے، اور یہ بھی ایک ذلت کی انتہا ہے کہ انسان جب اپنے اس سے اصولوں سے گر جاتا ہے تو پھر یہ مشکلات وجود میں آتی ہیں۔ دیکھیں، جو ساری زندگی 2 نمبر چیزیں کھاتا رہتا ہے، ایک دن اگر اس کو خالص چیز کھلا دو تو مریض ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا، یا برعکس ساری زندگی خالص چیزیں کھاتا رہے، ایک دن بازار سے کوئی الٹی چیز ان کو کھلا دیں، وہ کیا ہوگا؟ مریض ہو جائے گا۔ وہ ساری زندگی سبوسدار روٹی کھائی، قم میں پہنچے جو ایک دن پیزا کھا لیا، پیٹ میں درد ہے جی۔ کیوں؟ وہ نظام سازگار نہیں ہے۔ باہر کی غذا کھانے سے آدمی مریض ہو جاتا ہے۔ روح انسانی بھی اسی طرح ہے۔ ایک زمانے تک اپنی روح کو ہم نے جس ڈگر پہ چلایا ہوا ہے، جیسے ہی اس کے اپوزٹ کوئی چیز اندر آتی ہے، فوراً انسان کا اندرونی نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ خب اگر یہ فطرت سالم ہوئی تو فطرت انسان کو ندامت کی منزل پہ لے آتی ہے، اور ندامت کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنا یہ زہر انسان نے اپنی روح کے اندر داخل کیا، آلودہ کیا ہے، اس زہر کو نابود کر دیتا ہے یہ فطرت۔ اور اگر فطرت کمزور ہو جائے، خب جب فطرت کمزور ہوتی ہے پھر روح انسانی مریض ہو جاتی ہے۔ فی قلوبہم مرض
فزادہم اللہ مرضا، دن بدن مرض اس کا بڑھتا رہتا ہے۔ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ وہ اس کا علاج وہی ہے جو نظام ہم نے بدن کے اندر رکھا ہے، وہی نظام آپ کی روح کے اندر بھی ہے۔ کیا کرو؟ کہا کہ اندر سے دفاعی نظام جب تمہارا کمزور ہوتا ہے تو اس دفاعی نظام کے کمزور ہونے کے بعد آپ کی روح پوری کی پوری مریض ہو گئی ہے۔ وہ باہر سے معاون کو تلاش کرو تاکہ اس باہر کے معاون کی مدد سے اور اندرونی فطرت کی مدد سے اپنی روح کو سالم رکھو۔ اور وہ کون سا چیز ہے؟ دفاع نظام بیرونی جو انسان کی روح کے لیے اور انسانی روح کی سلامتی کا باعث بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شفاعت ہے۔ وہ شفاعت وہ نظام بیرونی ہے جو مدد کرتا ہے روح انسانی کی فطرت انسانی کے ساتھ مل کر، تاکہ اس انسان کی روح کو پاک و پاکیزہ رکھا جائے۔ تو یہ شفاعت یوں نہیں ہے کہ یہاں پہ بیٹھے رہو، روح کو آلودہ کرتے رہو، علاج اپنا نہیں کرو، بعد میں کہو جی دیکھا جائے گا۔ خود جب مریض ہوتے ہیں، کھانسی لگتی ہے، وہ پھر یہ کہتے ہیں جی دیکھا جائے گا، ٹھیک ہو جائے گی، ہوتی ہے؟ وہ جب تک باہر سے دوائی نہیں کھائیں نہیں ہوتا۔ یہ دوائی کیا کر رہی ہے؟ یہ شفاعت کا کام کر رہی ہے۔ وہ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو گلے سے نیچے اتارنے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر بدن کے لیے شفیع خود بدن کا حصہ نہیں بنتا، بدن کی سلامتی واپس نہیں آتی۔ تو روح جب مریض ہوتی ہے اور دفاعی نظام اس کا اندرونی کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی سلامتی کو مد نظر رکھنے کے لیے شفیع کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی شفیع کی ضرورت ہے۔ اور وہی قانون جو بدن میں ہے وہی قانون روح انسانی میں۔ وہ شفیع پھر کرتا کیا ہے؟ کہ یہ معاون بیرونی ہے جس کو اپنے وجود کے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ شفیع باہر سے اور فطرت انسانی اندر سے جب آپس میں ہم آہنگ ہوں گے، آہستہ آہستہ ایک دن یہ روح اپنے اسی مقام سلامتی پہ آ جائے گی، سالم ہو جائے گا، اور سالم ہو کر پاک و پاکیزہ ہو کر اپنی منزل کمال کی طرف بڑھ جائے گا۔ بس خالق کائنات نے جو نظام بدن کا دیا ہے وہی نظام روح کا دیا ہے۔ یہ نظام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے اور یہ سارا نظام نسل آدم میں بھی رہے گا، یعنی کوئی فرد انسانی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اسی قانون کے سائے میں خود حضرت آدم علیہ السلام بھی منزل کمال کی طرف بڑھیں گے اور نسل آدم بھی اسی قانون کے سائے میں منزل کمال کی طرف بڑھے گی، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ بدن کا نظام تکوینی ہے اور روح کا نظام تشریعی ہے۔ یعنی روح کو سالم رکھنا ہے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، لیکن جسمانی اس میں کسی حد تک انسان دخیل ہے، لیکن بقیہ اس کے حت اختیار سے خارج ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ سارے اصول جو وزارت بہداشت کے ہوتے ہیں ان سب پہ معصومین عمل کرتے ہیں اور پھر بھی مریض نہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ وہ سارے بہداشتی قوانین، وزارت صحت کے جتنے قوانین ان پہ عمل کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مریض ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی وزارت صحت کے قانونوں پہ عمل کرتا ہے ہمیشہ صحیح و سالم ہی رہتا ہے، نہ، بس اوقات امتحان ہے، ابتلا ہے، اس ابتلا کو دیا جاتا ہے تاکہ ابتلا کے سائے میں اس کی منزل کمال کو آگے بڑھایا جا سکے۔ البتہ بدنی اعتبار سے معصومین بھی مریض ہوتے تھے، ان کے لیے بھی بدنی امراض تھیں، لیکن نہ اس حد تک کہ معاشرے سے وہ منفور ہو جائیں، نہ، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس میں پہنچیں گے تو وہاں پہ اس کو مفصل عرض کریں گے۔ پس بدنی نظام تکوینی نظام ہے، روحانی نظام تشریعی نظام ہے، اور ان دو نظام کے تحت آدم بھی اور نسل آدم بھی اپنی منزل کمال کو جا پہنچیں گے، اس فرق کے ساتھ کہ روحانی نظام میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں کبھی بھی زہر روح انسانی کے اندر داخل نہیں ہوتا، ہمیشہ آپ کو چوکنا رکھتے ہیں، یعنی حتیٰ ان کو نظام درونی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، چونکہ کوئی ایسی چیز اندر داخل نہیں کرتے تاکہ فطرت اندر کا دفاعی نظام اس کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہو کر اس کو نابود کرے، چونکہ کوئی ایسی چیز داخل ہی نہیں کرتے ہیں۔ نہ ان کی زندگی میں ترک اولا ہوتا ہے، نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور نہ ہی گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ خوب، جو بھی اپنے نظام دفاعی کو محفوظ رکھتا ہے اور آلودگیوں کو اپنی روح کے اندر داخل نہیں کرتا ہے، ان کے لیے جو مقام خالق کائنات نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، ہم عنقریب اپنا پیغام ہدایت بھیجیں گے آپ کی طرف،
فمن تبع ہدایہ، جو بھی اس پیغام ہدایت پہ پابند رہے گا، اس کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کبھی خائف نہیں ہوں گے، کبھی محزون نہیں ہوں گے۔ اسی لیے قرآن نے استعمال کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ قانون دونوں کا ہے۔ شریعت نے کہا کہ جو مجھ پر عمل کرے گا، جو قانون خدا پہ عمل کرے گا، اس پہ کبھی خوف اور حزن طاری نہیں ہوگا۔ ادھر سے اعلان کر دیا کہ کون ایسے ہیں جن پہ خوف و حزن طاری نہیں ہوتا، کہ وہ اولیاء الہی ہیں۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء الہی وہ ہیں جنہوں نے زندگی بھر شریعت سے ایک لمحہ کے لیے بھی عقب نشینی نہیں کی ہے، 100% شریعت کے پابند رہے، 100% قانون الہی پہ عمل کیا، اور 100% عمل کرنے کے نتیجے میں ہمیشہ صحیح و سالم رہے۔ نہ ان کو توبہ کی ضرورت تھی، نہ ان کو استغفار کی ضرورت تھی، نہ ان کو معاون بیرونی کی ضرورت تھی، اور معاون بیرونی ان کا کون تھا؟ خود ذات پروردگار۔ ان کے لیے شفیع کی حیثیت خود خالق کائنات ہے۔ نہ یہ کہ اپنے نظام دفاعی کو آلودہ کرنے کے بعد ان کو ضرورت پڑتی ہے، نہ، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیشہ بارگاہ ملکوتی خالق کائنات سے وابستہ رہتے ہیں، اور اپنا دفاعی اور اندرونی نظام ہمیشہ باقی رکھتے ہیں۔ خوب، نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ روحانی منزل میں اگر ہمیشہ صحیح و سالم ہوئے تو آپ بن جائیں گے ولی خدا۔ پہلا درجہ ولایت کا انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور ولایت سے قرب الہی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ پھر ولایت کے درجات ہیں۔ قرب ہر انسان کا اپنے اعمال کے بلبوتے پہ معین ہوتا ہے۔ کوئی اسلام کے درجے میں رہ کر ولی خدا ہے، کوئی ایمان کے درجے میں پہنچ کر ولی خدا ہے، اور کوئی تقوی کی منزل میں پہنچ کے ولی خدا ہے، کوئی صبر کی منزل میں پہنچ کے ولی خدا ہے، اور کوئی مقام فلاح پہ پہنچ کر ولی خدا ہے، اور کوئی مقام احسان پہ آ کر کے وہی مراتب جو پہلے ذکر کیے تھے۔ جس نے جتنا جتنا قرب پیدا کیا وہ اتنے ہی اعتبار سے اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ عرض کیا تھا کہ مراتب کے اعتبار سے 5واں درجہ مقام فلاح ہے۔ 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، مومنون فلاح پا گئے۔ پتہ چلا کہ ایمان سے بالاتر ہے یہ درجہ، کہ مومنین کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ مومنین مقام فلاح پہ آ گئے۔ مقام فلاح کیا ہے؟ صرف ایک اشارہ کر کے بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ بات کا سلسلہ اگلے جلسے میں آگے بڑھائیں گے۔ روایات کے اندر ہے کہ وہ انسان کہ جو برائی اور اچھائی میں تشخیص دے دے، اور تشخیص دینے کے بعد برائی سے اظہار نفرت کرے اور اچھائی سے محبت کرے، اگر اس مرحلے پہ انسان آ جائے تو کہا یہ درجہ ایمان میں شامل ہے، یعنی مومنین کی صف میں آ گئے۔ پہلا ادنا مرتبہ ایمان کا، ادنا ترین مرتبہ انسان کا درجہ ایمان میں آنے کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ جس کے اندر یہ تشخیص آ جائے، یہ قوت، یہ فیصلہ اور یہ دید اور یہ بصیرت آ جائے کہ آقا یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، اور برائی سے نفرت کرتے ہوئے اس سے اجتناب کرے، اچھائی سے محبت کرتے ہوئے اس سے منسلک رہے۔ اگر اس درجے پہ آ جاتا ہے تو کہا یہ ایمان کی وادی میں داخل ہو گیا ہے۔ اس قانون اور اس زاویے کے تحت آپ دیکھیں اسی بشریت کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو برائی بری ہی نہیں لگتی، برائی بری نہیں لگتی، اچھائی اچھی نہیں لگتی، اور پھر کیا کہتے ہیں یہ جو بہت بڑے مومن ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ اگر یہ تشخیص ہے ہی نہیں تمہارے اندر، وہ کہاں درجہ ایمانی ہے؟ وہ ایمان میں آنے کے لیے یہ قوت تشخیص ہونی چاہیے۔ خوب، یہ قوت تشخیص اگر آ جائے، اور یہ بھی کوئی معمولی درجہ نہیں، ہاں چہ بسا کہ انسان ایک زندگی بھر برائی کو اچھا سمجھ کر زندگی بھر اس کو انجام دیتا رہا، اور زندگی کے آخری مرحلے میں جا پہنچا جس کو ہم اچھائی سمجھ کے انجام دیتے تھے وہ تو تھی ہی برائی۔ بہت مشکل ہے برائی کو تشخیص دے دینا، اچھائی کو تشخیص دے دینا، بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ خوب، اگر اس درجے میں آ جائیں کہ برائی کا تعارف بھی ہو جائے، معرفت بھی ہو جائے، اور وہ بری لگنا شروع، اچھا بسا کہ آگا ہماری اپنی محفلوں میں بعض ایسے گناہ ہیں کہ نہ فقط یہ کہ ہمیں برے نہیں لگتے ہیں، ہم دینی رنگ دے کر انجام دیتے ہیں۔ اگر مجتہدی تہرانی کے بقول
کہ بس اوقات انسان معصیت کر رہا ہوتا ہے اور معصیت پہ خدا کی حمد کر رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے کہ درجہ ایمانی سے گر چکے ہیں, قوت تشخیص انسان کی ختم ہو گئی ہے, اور ایک برائی اور ایک آلودگی کے اندر اتنا آلودہ ہو چکے ہیں کہ اب اس کی تشخیص ہی ختم ہو گئی ہے, اور اس برائی کو انجام دینے کے بعد خدا کی حمد کر رہے ہوتے ہیں. اور کہا کہ یہ غیبت ان موارد میں سے ہے کہ غیبت جب انسان کرتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر چلا جاتا ہے کہ غیبت کر رہا ہوتا ہے, حمد بھی کر رہا ہوتا ہے. کسی کی برائی آئے, فلاں شخص نے یہ برا کام انجام دیا, سن بھی لیتے ہیں, سننے کے بعد الحمدللہ ہم تو یوں نہیں ہیں. یہ الحمدللہ کس بات پہ ہے؟ غیبت کرنے پہ حمد کر رہے ہو. یہ قوت تشخیص جب انسان کی مر جاتی ہے درجہ ایمان سے گر جاتا ہے, اور درجہ ایمان سے گرنے کے بعد اب وہ القاب اور وہ تمغے جو ہم نے اپنے لیے بنائے ہوتے ہیں, خود تمغے بنانے سے تو انسان منزل کمال تک نہیں پہنچتا ہے. تمغوں کو ختم کر کے حقیقت کمال سے اپنے آپ کو منسلک کرو. مشکل ہماری یہ ہے کہ کبھی یہ قوت تشخیص نہیں آتی. خود مقام فلاح اس سے بالاتر ہے, اور وہ کیا ہے؟ نہ فقط یہ کہ انسان کے اندر برائی اور اچھائی کے مابین تشخیص اور تمیز کا مادہ اس انسان کے اندر پیدا ہو جائے, اگر ارتقاء کرتے ہوئے منزل کمال کی طرف بڑھتے ہوئے اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ انسان حسن اور احسن میں تشخیص کا مادہ پیدا کر لے, خوب اور خوب تر, یعنی اب خوب کے مقابلے میں برائی نہیں ہے, اچھائیوں میں آ کر قوت تشخیص پیدا کرے کہ یہ چیز اگر انجام دوں تو یہ حسن ہے, لیکن اگر اس کو انجام دیا تو یہ احسن ہے. حسن سے احسن تک منتقل ہونا یہ مقام فلاح ہے. لہذا قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ قد افلح المؤمنون, مومنون مقام فلاح میں ہے. کیا ہے بعد میں اوصاف جا کر دیکھیں کیا کرتے ہیں, یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اور ينفقون فی سبیل اللہ فلاں 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 لفروجہم حافظون للزکاۃ فاعلون. یہ کیا ہیں؟ یہ سارے حسنات ہیں. ان حسنات میں مقام فلاح تک مومن پہنچتا ہے. وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ دینا کب حسن ہے اور کب احسن ہے, حفظ فروج کب حسن ہے اور کب احسن ہے, اقامہ نماز کب حسن ہے اور کب احسن ہے. جب اس منزل پہ آؤ مقام فلاح پہ آئے ہو. اور خالق کائنات نے آپ کو حسنات کو انجام دینے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل کے لیے دنیا میں آئے ہو, حسن عمل کے لیے نہیں آئے ہو. خوب ہم حسن عمل انجام دیتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم اپنی غرض خلقت کو ہم نے پا لیا. نہ, ایسا نہیں ہے. اگر احسن عمل کو انجام دیا, خوب حسن عمل اور احسن عمل میں پہ فرق کیا ہے؟ وہ کون سا حسن عمل ہے اور کون سا احسن عمل ہے؟ حسن عمل اختصار کے ساتھ حسن عمل خوب رفع تکلیف کا باعث بنتا ہے. جو انسان کو کہتے ہیں نا مکلف. مکلف کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس پہ ایک ذمہ داری آئی ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, خمس دینا ہے, فلاں, یہ سارے کام انجام دینے. یہ تکلیفات ہیں, تکلیف شرعی. خود تکلیف شرعی کو آپ نے انجام دے دیا, تکلیف ختم ہو گئی. خود تکلیف ختم ہوگی تو آپ نے کیا کیا؟ اچھا کام کیا. خود جو خمس دے رہا ہوتا ہے آپ بھی تعریف کرتے ہیں, جی اچھا کام کرتے ہیں. نماز پڑھتا ہے, کہتے ہیں جی اچھا کام کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ حسن عمل. یہ احسن عمل ہے یا نہیں ہے؟ خود یہ تکالیف دو زاویوں سے انسان کی گردن پہ رکھی گئی تھی. ایک, ان ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے, یہ حسن تکلیف ہے. اور ایک, ان ذمہ داریوں کے سائے میں اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچانا ہے. اور اگر اپنے آپ کو منزل کمال تک نہ پہنچایا تو یہ کیا ہے؟ احسن عمل انجام نہیں پایا ہے. مثلا نماز جب انسان پڑھتا ہے, حسن تکلیف کی منزل میں کیا ہے؟ 2 رکعت نماز صبح کی پڑھ لی, 4 ظہرین کی, 4 مغربین کی, اور یہ ساری پڑھنے کے بعد مغرب کی 3 پڑھ لی, عشاء کی بھی پڑھ لی, ساری ہو گئی, نماز پڑھ لی. یہ کیا ہے؟ حسن عمل ہے. بھلے حسن عمل ہے, واقعی لوگ دیکھتے بھی ہیں, تعریف بھی کرتے ہیں, لیکن یہ احسن عمل ہے کہ احسن عمل آپ ان کی علامات سے پہچانو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے. اگر یہ ہے تو یہ احسن عمل ہے. یا الصلاۃ و قربان کل تقی, نماز تقرب کے لیے ہے. ہر نماز کے بعد ایک قدم ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. اگر یہ قرب آ رہا ہے تو یہ احسن عمل ہے, اور اگر یہ قرب نہیں آ رہا ہے تو یہ احسن حسن عمل ہے. تکلیف ختم ہوئی ہے. بھلے کل کو یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی.
کس لیے پڑھی تھی؟ حور العین لینے کے لیے. خوب پڑھ لیجیے، لے لو حور العین. ہم نے تو حور العین کے لیے آپ کو نہیں بھیجا تھا، اور نماز کو فقط حور العین تک پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. ہم نے تو آپ کو احسن عمل کے لیے بھیجا تھا. اور احسن عمل پہ کون پہنچتا ہے؟ کہ وہ لوگ جو مقام فلاح پہ پہنچتے ہیں. البتہ خوبصورت ہیں الفاظ قرآن کے. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاحہ عربی کے اندر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ایک چھپی ہوئی صلاحیت ہو. اس صلاحیت کو نکھارنے کے لیے جب کسی چیز کو دو نیم کیا جاتا ہے وہاں پہ کلمہ فلاح استعمال ہوتا ہے. گندم کے دانے کے اندر صلاحیت پوشیدہ تھی پودا بننے کی، اس گندم کے دانے کو زمین کے اندر رکھا، یہ دو نیم ہوا، اور دو نیم ہونے کے بعد اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت تھی بنام پودا وہ معرض وجود میں آ گئی. اس لیے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ دانا فلاح پا گیا. خود مومن کو کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا جو فلاح پا جاتا ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی صلاحیتیں اس انسان کے اندر رکھی گئی ہیں جن صلاحیتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فطرت کو کھولنے کی ضرورت ہے. جب فطرت کھلے گی، کمال عملی جامہ پہنے گا، یہ انسان منزل کمال کی طرف بڑھ جائے گا، تب جا کر مقام فلاح کو پائے گا. مقام فلاح جب پا جاتا ہے اور اس مرتبے پہ انسان پہنچ جاتا ہے تو یہ درجہ ایمان کے بعد انسان کو نصیب ہوتا ہے. خوب اس درجے پہ جانے کے لیے کیا کرو کا پہلی علامت یہ ہے کہ جب خوب اور خوب تر، حسن اور احسن کے درمیان تمیز کر سکو. یہی ایک کام ہے. مثلا فرض کریں درس پڑھا رہے ہیں، درس پڑھ رہے ہیں، خوب ان میں آپ کی دیدگاہ کیا ہونی چاہیے؟ خوب آپ پلٹ کر دیکھیں کہ یہ جو ہم درس و تدریس کا ہم نے سلسلہ رکھا ہوا ہے یہ حسن عمل ہے یا احسن عمل ہے؟ یہ تشخیص اگر انسان کے اندر آ جائے، انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مقام فلاح پہ خالق کائنات نے پہنچا دیا ہے. دوسری علامت کہ مقام فلاح پہ اگر پہنچا ہے تو قرآن ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 54 کہ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ. یہ فلاح کی دوسری علامت ہے. کیا کرو کہ اگر مقام فلاح پہ پہنچ گئے، جو بھی مقام فلاح پہ پہنچے گا اس کی علامت یہ ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا وہ اچھائی سے جواب دے گا. تعجب ہوگا. ہم پڑھ لیتے ہیں آیات کو لیکن ان کمالات کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. وہ کیسے پتہ چلے ہم مقام فلاح پہ پہنچے یا نہیں پہنچے ہیں؟ کا علامت یہ ہے 2 اور 2 4 کی طرح ہے. خوب اب واقعات پڑھنے ہیں معصومین نے، فلاں نے معصوم کے ساتھ یہ کیا، معصوم نے پلٹ کر یہ کیا. خوب یہ فقط داستانیں بیان کرنے کے لیے یا اپنانے کے لیے ہیں؟ خوب امام سجاد علیہ السلام اپنی سیرت سے ثابت کر رہے ہیں. ایک وہ زمانہ تھا کہ بنو امیہ نے ہمارے ساتھ یہ رویہ کیا. ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ مروان اپنے پوری بیوی بچوں کو ناموس کو اٹھا کر سید سجاد کے دروازے پہ آ جاتا ہے. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ کا مصداق ہیں یا نہیں ہے؟ قد افلح المؤمنون. مومن مقام فلاح میں پہنچتا ہی نہیں ہے اس کام کو کیے بغیر. ہو رہا ہے راستہ روک لیتا ہے، واقعہ کربلا رونما آ جاتا ہے، نادم ہو کے بارگاہ حسینی میں آتا ہے. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ. اس نے برائی کی ہے، برائی کا جواب برائی نہیں ہے. اور عزیزان محترم ہمارے اندر تو یہ چیزیں اتنی بیماریاں ہیں جس کی حد نہیں ہے. ہم کسی کے پاس جاتے نہیں ہیں، مرحوم ہو گئے جی فاتحہ نہیں پڑھنے جائیں گے. کیوں نہیں؟ جی ہمارا وہ مرا تھا تو وہ نہیں آیا تھا. یہ درجہ ایمانی ہے. فلاں جگہ جا رہے تھے، اس نے میرا سلام نہیں لیا اس لیے میں نے اس کا مصافحہ نہیں کیا ہے. یہ مقام فلاح ہے، یہ تربیت ہے. اس تربیت کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا ہے. اسی مقام تک پہنچانے کے لیے حضرت آدم سے یہ سلسلہ سارا شروع کیا ہے. یہ قانون ہے جو حضرت آدم سے میں بھی یہ جاری ہے اور نسل آدم میں بھی جاری رہے. کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. البتہ مناسبت سے عرض ہوگا مقام فلاح کے بعد مقام احسان ہے اور مقام احسان کے بعد صالحین. البتہ ترتیب منطقی اپنی جگہ پہ محفوظ ہے، لیکن ہر کمال پہ پہنچنے کے بعد انسان کے اندر اگر وہ قوت تشخیص آ جاتی ہے، خدا کا شکر ادا کریں کہ خالق کائنات نے یہ ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس مقام پہ بھی آئے اور وہ قوت تشخیص بھی خالق کائنات نے عطا کر دی ہے کہ اس قوت تشخیص کے بعد اب پتہ چلتا ہے کہ جو بھی عمل انجام پاتا ہے اسی علامت کے سائے میں انجام پاتا ہے کہ اگر حسن اور احسن میں تشخیص کی قوت اور قدرت عطا کر دیتا ہے خالق کائنات، اور دن بدن حسن اور احسن میں انسان کا دار و مدار رہے، قد افلح المؤمنون.
یہ واقعاً مقام فلاح پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ سلسلہ کلام جاری ہے، انشاءاللہ بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح سے مقام فلاح کو اپنی اولاد میں منتقل کیا، اور اولاد نے کس طرح سے اس کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے عملی اقدامات کون سے کیے۔ انشاءاللہ بعد والے جلسے میں، والحمدللہ۔